بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم ذکر کریں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے اسلام لائے، اور بھی کچھ واقعات کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہجرت حبشہ کے تعلق سے بات ہوئی تھی پوری۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعثت کے 6 سال مسلمان ہوئے۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 5ویں سال مسلمان ہو گئے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا نبوت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 6ویں سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل صفا پہاڑی کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہا اور بہت ہی گھٹیا باتیں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عیب جوئی کی، اور اپنی سرداری کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری ایسے توہین والے لہجے میں بیان کی کہ جس کی وجہ سے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں برداشت کرتے رہے۔ ابو جہل کی گھٹیا باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی اپنے مکان میں بیٹھی تھی، وہ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے بعد وہاں سے چلا گیا اور کعبہ کے قریب قریش کی ایک مجلس میں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی لمحے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گلے میں کمان لٹکائے شکار سے واپس آئے۔ وہ بہت اچھے شکاری تھے اور اکثر شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جب شکار سے واپس تشریف لاتے تو اس وقت تک اپنے گھر نہیں جاتے تھے جب تک کعبہ کا طواف نہ کر لیتے۔ وہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے قریش کی جس مجلس کے قریب سے گزرتے وہاں ٹھہرتے، شرکائے مجلس کو سلام کرتے، پھر ان سے گفتگو کرتے تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے زیادہ طاقتور اور معزز، نہایت غیرت مند اور خوددار نوجوان تھے۔ جب وہ ابن جدعان کی لونڈی کے پاس سے گزرے تو اس نے انہیں پکارا اور کہا، ابو عمارہ، ابھی ابھی آپ کے بھتیجے کو ابو الحکم یعنی ابو جہل بن ہشام کی طرف سے جس بدسلوکی اور بدزبانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کاش آپ اسے دیکھ لیتے۔ ابو الحکم نے آپ کے بھتیجے کو یہاں بیٹھے دیکھا تو انہیں شدید اذیت پہنچائی، برا بھلا کہا اور ایسی مذموم باتیں کی جنہیں وہ ناپسند کرتے تھے۔ آپ کے بھتیجے کو سخت اذیت دے کر وہ چلا گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کا ارادہ فرما رکھا تھا۔ انہوں نے یہ ماجرا سنا تو طیش میں آ گئے۔ ان کی رگوں میں غیرت و حمیت دوڑ گئی، آؤ دیکھا نہ چاہو تیزی سے لب کے کسی کے پاس نہ رکے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جو ہی ابو جہل ملے گا میں اسے مزہ چکھا دوں گا۔ وہ حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل اپنی قوم کے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے
وہ اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر جا پہنچے۔ انہوں نے اپنی کمان پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کو بڑا گہرا زخم لگا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کیا اور کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے؟ جبکہ میں بھی ان کے دین پر ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو جوابی کارروائی کر کے دکھا۔ ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ اس کی مدد کے لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے۔ ابو جہل نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم میں نے اس کے بھتیجے کو فی الواقع بہت بری گالی دی تھی۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں، حمیت میں ابو جہل سے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام تو لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچے تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم تو قریش کے سردار ہو، تم نے بھی اس صحابی کی پیروی کر لی، یعنی صحابی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابی سے مراد کیا لیتے تھے؟ بددین، اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس سے تو تمہارے لیے مر جانا ہی اچھا تھا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت شش و پنج میں، ذہنی اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں یہ کیا اقدام کر بیٹھا ہوں، میں نے یہ کون سا فیصلہ لے لیا ہے۔ اسی لمحے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی، اے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق اجاگر کر دے، وَإِلَّا فَاجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ مَخْرَجًا، ورنہ میں جس حالت میں مبتلا ہو گیا ہوں اس سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما۔ اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی وَإِلَّا فَاجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ مَخْرَجًا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر شیطان کے وسوسوں میں مبتلا رہے۔ انہوں نے ایسی اضطراب انگیز اور پریشان کن رات پہلے کبھی نہیں گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بھتیجے میں ایک ایسے کام میں پڑ گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ مجھے معلوم نہیں۔ میرے جیسے آدمی کا ایسے معاملے میں مبتلا ہو جانا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ ہدایت ہے یا گمراہی، بہت مشکل اور خلجان والی بات ہے۔ آپ مجھے کوئی بات بتائیں میرے بھتیجے، میری بڑی تمنا ہے کہ اب آپ ہی مجھے کچھ بتائیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعظ و نصیحت فرمائی، اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف دلایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کا نور ڈال دیا، ان کا سینہ کھول دیا اور انہیں شک اور تردد و تذبذب سے نجات عطا فرمائی۔ وہ فوراً بول اٹھے، اشہد انک صادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، شہادت صدق العارف، ایسی گواہی جو سچی ہے اور ایک صاحب معرفت کی گواہی ہے۔ فظہر یا ابن اخی دینک، بھتیجے اپنے دین کا اظہار و اعلان کرتے رہیے، فواللہ ما احب ان لی ما اضلته السماء وانی علی دین الاول، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے لیے وہ سب کچھ ہو جس پر آسمان سایہ فگن ہے اور میں اپنے پہلے ہی دین پر قائم رہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان عظیم لوگوں میں سے تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ ان کے اسلام قبول کرنے پر قریش کو بہت سخت دھچکا لگا اور وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور حمایت حاصل ہو گئی ہے، اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دیتے تھے
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ان میں کمی آ گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت ہی عمدہ اشعار کہے۔ کچھ اشعار: حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت عطا فرمائی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ للدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیف، مجھے اس دین کی توفیق عطا فرمائی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جو غالب ہے، اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان پر بڑا مہربان ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحسیف، جب اس کے پیغامات ہم پر پڑھے جاتے ہیں تو عقل مند انسان کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ رسائل جاء احمد من ہداها بآیات مبینات الحروف، وہ پیغامات جو ہدایت ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی آیات کے ساتھ لے کر آئے ہیں جن کے حروف بڑے روشن ہیں۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفًى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشُوهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، اور ہم میں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہیں، تم انہیں سخت بات کے ذریعے سے مخاطب نہ کرو۔ فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقض فیہم بالسیوف، اللہ کی قسم ہم انہیں لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی تک ان لوگوں کے بارے میں اپنی تلواروں سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے 3 روز بعد قریش کی ایک اور بہت ہی طاقتور شخصیت، جرأت مند اور بہادر، اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے اور مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹ دی اور انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بعثت نبوی کے 6 سال مسلمان ہوئے، اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی، ایک دم کڑیل نوجوان تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تھی: اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دونوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کے لیے چن لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفتہ رفتہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے اپنے قبیلے کے بعض افراد کو جو مسلمان ہو چکے تھے ہجرت کے لیے نکلتے دیکھا تو وہ ان کے جانے پر غمزدہ ہوئے اور ان کا دل پسیج گیا۔ ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حثمہ رضی اللہ عنہ جو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، وہ فرماتی ہیں: اللہ کی قسم ہم حبشہ کی طرف نکل رہے تھے، میرا خاوند کو ضرورتوں کے لیے باہر نکلا تھا، میں اکیلی تھی کہ اتنے میں عمر آ گئے۔ اس وقت وہ اپنے شرک پر قائم تھے، ہمیں ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا: ام عبداللہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا: ہاں اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں ضرور کہیں نہ کہیں
جا نکلیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، صحیبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت و حفاظت فرمائے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے ان میں ایسی نرمی دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چلے گئے، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میرے خاوند عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، ابو عبداللہ، کاش آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو عمر کو، ان کی نرمی کو اور ان کے ہم پر غمگین ہونے کو دیکھ لیتے۔ یہ سن کر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں توقع ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک ان کے والد خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی قطعاً کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے خلاف سختی اور سنگ دلی کے مظاہرے دیکھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم پہنچ گئے ہیں اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سننے لگے اور اس کے بے نظیر نظم و اسلوب پر تعجب کرنے لگے۔ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو شاعر ہیں جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ارے یہ شاعر نہیں ہے بلکہ یہ تو کاہن ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ قرآن کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرت کاٹ ڈالتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی آخر تک تلاوت فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر بے حد متاثر ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں، فَوَقَعَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِ كُلَّ مَوْقِعٍ، یہ تلاوت کلام پاک سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح جاگوزی ہو گیا، بیٹھ گیا ان کے دل میں اسلام۔ تاہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنی پرانی روش پر ابھی تک قائم تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گلے میں تلوار لٹکا کر نکل پڑے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف جانا چاہتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے ڈر سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس صحابی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش کے معاملے کو جدا جدا کر دیا ہے۔
ان کے عقلمندوں کو بیوقوف بنا دیا ہے، ان کے دین کو عیبدار کر دیا ہے اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطرناک ارادہ سن کر نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر، اللہ کی قسم، تمہارے نفس نے تمہیں اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد بنو عبد مناف تمہیں زمین پر یوں ہی چلتا پھرتا چھوڑ دیں گے؟ تم واپس اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے اور ان کا معاملہ سیدھا کیوں نہیں کرتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، میرے کون سے گھر والے؟ سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، تمہارے بہنوئی سعید بن زید بن عمر اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہما دونوں مسلمان ہو گئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے، تم ان کی خبر لو۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے، پھر وہ اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف چل دیے۔ ان دونوں کے پاس اس وقت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، یہ انہیں قرآن مجید پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ان کے پاس ایک صحیفہ بھی تھا جس میں سورہ طٰہٰ تحریر تھی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو یہ سورت پڑھا رہے تھے۔ اچانک جب انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر میں چھپ گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صحیفہ چھپا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سن چکے تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یہ دھیمی دھیمی سی آواز کیا تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا، تم نے کچھ نہیں سنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم ضرور سنا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد شروع کر دیا۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی مارا اور ان کا سر زخمی کر دیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی پٹائی کر چکے تو وہ بولے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اب آپ جو چاہیں کر لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو انہیں اپنے کام پر شرمندگی محسوس ہوئی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی بہن سے کہا، مجھے وہ صحیفہ دو جسے میں نے کچھ دیر پہلے تمہیں پڑھتے سنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ جب انہوں نے صحیفہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ان کی بہن کہنے لگی، ہم اس صحیفے کے بارے میں آپ سے ڈرتے ہیں، کہیں آپ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مت ڈرو۔ پھر یقین دہانی کے لیے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا، میں پڑھنے کے بعد یہ صحیفہ تمہیں واپس دے دوں گا۔ یہ بات سن کر ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے اسلام لانے کی امید پیدا ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، بھائی جان، تم شرک پر ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو، اس صحیفے کو تو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اٹھو اور غسل کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور غسل کیا۔ اس کے بعد ان کی بہن نے انہیں وہ صحیفہ دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اور پڑھتے پڑھتے اس آیت مبارکہ تک قرات کی، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، چنانچہ تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى،
لہذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ آیت مقدسہ کے پڑھتے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، ما احسن هذا الکلام و اکرمہ، یہ کتنا اچھا اور کس قدر معزز کلام ہے۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، جب انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمات سنی تو فوراً باہر نکل کر آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ میں نے گزشتہ روز ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہم اید الاسلام بأبی الحکم بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو ابو الحکم یعنی ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے مضبوط فرما۔ عمر اب تم اللہ کے دین کی خاطر جلدی کرو، عمر اب تم اللہ کے دین کی خاطر جلدی کرو۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خباب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور اسلام قبول کر لوں۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر میں تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت بھی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار گلے میں ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً ملاقات کے خواہش مند تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں اور آپ کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن لی۔ ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں تلوار لٹکائے کھڑے ہیں۔ وہ صحابی گھبرا گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب گلے میں تلوار لٹکا کر آئے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ڈر گئے، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں عمر کسی برے ارادے سے نہ آئے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیجئے، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم بھی انہیں بھلائی عطا کریں گے، اور اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ہم انہیں انہی کی تلوار سے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجرے میں ملاقات کی، ان کا دامن پکڑ کر سختی سے کھینچا اور فرمایا، ما جاء بک یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے، تمہیں کون سی چیز یہاں لے آئی؟ ما اراک منتہیا یا عمر، عمر میرا خیال ہے کہ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے حتی ینزل اللہ بک من الرجز ما انزل بالولید بن المغیرہ، جب تک اللہ تم پر ویسا ہی عذاب نازل نہ کرے جیسا کہ اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اللہم اہد عمر، اے اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں، اور اس چیز پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ اس طرح گھر میں موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی بڑے زور سے اللہ اکبر کہا، ان کی تکبیر کی گونج گھر سے باہر بھی سنائی دی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے اپنا دست مبارک 3 مرتبہ ان کے سینے پر مارا۔ کون سی دعا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اے اللہ اس کے سینے میں موجود کینہ نکال دے اور اسے ایمان سے بدل دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی دعا فرمائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جرت مند، نڈر تھے اور دلیر تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی سے۔ جس رات انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی رات وہ غور کرنے لگے کہ اہل مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ سخت دشمن کون ہے، تاکہ وہ اسے بتا دیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہیں یاد آیا کہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے سخت دشمن ہے۔ ابو جہل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ابو جہل بن ہشام بن مغیرہ کی چچا زاد بہن تھی۔ صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر نکلا اور انہیں دیکھ کر کہنے لگا، میرے بھانجے خوش آمدید، کہو کیسے آئے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور جو وہ لائے ہیں میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ابو جہل نے یہ سن کر زور سے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ بات پھیلانے والا کون ہے، جو بات پھیلا دے دور دور تک۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ کام جمیل بن معمر کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، جمیل کیا تجھے معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لیا؟ جمیل بن معمر نے یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ فوراً اپنی چادر گھسیٹتا ہوا سیدھا مسجد حرام کی طرف بھاگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جمیل بن معمر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور نہایت بلند آواز سے چیخ کر بولا، اے قریش کی جماعت آگاہ ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا عمر صابی ہو گیا۔ قریش کے لوگ اس وقت کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل بن معمر جب یہ بات کہہ رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے کھڑے یہ اعلان کر رہے تھے، اس نے جھوٹ بولا ہے، میں صابی نہیں ہوا بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کفار قریش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سنتے ہی ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارتے رہے اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے رہے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔
कुफार कुरैश उनके सर पर खड़े थे और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कह रहे थे, जो चाहो कर लो, मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ कि अगर हम 300 आदमी होते तो हम तुम्हारे लिए मक्का को छोड़ जाते या तुम हमारे लिए उसे छोड़ देते। कुफार कुरैश को सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का निहायत ही दीदा दिलेरी से अपने इस्लाम का ऐलान करना बहुत गिरा गुजरा, बड़ी तकलीफ हुई कुफार कुरैश को। इसलिए उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जान से मार डालने का फैसला कर लिया और सब मिलकर उनके घर पर सब लोगों ने मिलकर धावा बोल दिया। उनके साहिबजादे अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो लोग उनके घर के पास जमा हो गए और कहने लगे, सबा उमर, उमर साबी हो गए। मैं उस वक्त बच्चा था, अपने घर की छत पर खड़ा था। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खौफ की हालत में घर में बैठे हुए थे। इतने में उनके पास अबू अम्र आस बिन वाइल सहमी आ गया। उसने एक धारीदार यमनी चादर और रेशमी गोटे से आरास्ता कुर्ता पहने हुए था। वो बनु सहम में से था और यह कबीला जमाने जाहिलियत में हमारा हलीफ था। आस बिन वाइल ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या बात है? उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए तुम्हारी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। यह सुनकर आस बिन वाइल ने कहा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को आस बिन वाइल की यह बात सुनकर इत्मीनान हो गया। उसके बाद आस बिन वाइल बाहर निकला, वो लोगों से मिला। लोगों का इस कदर हुजूम था कि पूरी वादी उनसे भर गई थी। आस ने लोगों से पूछा, तुम्हारा कहाँ का इरादा है? लोगों ने कहा, हम खत्ताब के उस बेटे के पास जाना चाहते हैं जो साबी हो गया है। आस बिन वाइल ने कहा, उमर साबी हो गए हैं तो कोई हर्ज नहीं, मैं उन्हें पनाह देता हूँ, अब उनकी तरफ जाने की कोई राह नहीं। उसकी यह बात सुनते ही लोग बिखर गए और वापस चले गए। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं आस बिन वाइल की इज्जत और शान शौकत पर हैरान हुआ कि लोग उसके कहने पर बिला चूं चिरा किए वापस चले गए। सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने से इस्लाम और मुसलमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गए और उन्हें बहुत इज्जत हासिल हो गई। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब से उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए हम बाइज्जत रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ताला उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। जैसा कि मैंने बताया भी है, सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह कुफ्र में सख्त थे, इसी तरह अब इस्लाम में भी बहुत सख्त और पुख्ता हो गए। उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मर जाएं या जिंदा रहें, क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, बला, क्यों नहीं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इन्नकुम लअलल हक़्क़ि, बिला शुबा तुम हक पर हो, इम्मुत्तुम व इन हयीतुम, चाहे तुम मर जाओ या तुम जिंदा रहो। ये सुनकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर छुपना किस लिए? उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है, आप जरूर बाहर निकले। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सफ़ों के साथ लेकर बाहर निकले। एक सफ में सैयदना हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरी सफ में उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके कदमों की रफ्तार से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था। चलते चलते वो मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। कुफ़ार कुरैश ने उमर और हमजा रदी अल्लाह अन्हुमा की तरफ देखा तो उन्हें इस कदर हुज़्न व मलाल हुआ कि इससे पहले उन्हें ऐसा सदमा कभी नहीं हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक का लक़ब अता फरमाया।
اس لیے کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق قائم کر دیا۔ سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر اور غالب ہو گیا اور اسلام کی طرف اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم بیت اللہ کے ارد گرد حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے، پھر ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ جس نے ہم پر سختی کی ہم نے بھی اس سے انتقام لیا اور اس کی بعد اذیت رسانیوں کا جواب دیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ایک فتح تھی، ان کی ہجرت مدد تھی اور ان کی امارت رحمت تھی، یعنی جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننا ان کا رحمت تھا۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے کفار قریش سے لڑائی کی، یہاں تک کہ انہوں نے کعبہ کے پاس نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ ادھر مکہ میں تو لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ کے اگل بغل میں جب ہجرت ہوئی اور حبشہ کی طرف گئے مسلمان، تو آس پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا ہوا۔ یہ خبر نجران کے عیسائیوں کو بھی پہنچی اور وہ تقریباً 20 لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور مختلف سوالات پوچھے۔ اس وقت کفار قریش کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نجران کے یہ عیسائی اپنی مرضی کے مطابق سب سوالات پوچھ چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ عز و جل کی بندگی کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ وہ ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ وہ اچھی طرح پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے اوصاف ہماری آسمانی کتاب میں درج ہیں۔ جب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ابو جہل کفار قریش کی ایک جماعت ساتھ لے کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے نجران کے ان لوگوں سے کہا، اللہ تمہارے قافلے کو خائب و خاسر کر دے، تمہیں تمہارے ہم مذہب لوگوں نے بھیجا ہے جو تمہارے پیچھے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر معلوم کرو۔ ہم ابھی ان کے پاس تمہارے بیٹھنے سے مطمئن بھی نہیں ہو پائے تھے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور ان کی باتوں کی تصدیق کر لی۔ ہم نے تم سے زیادہ بیوقوف قافلہ کبھی نہیں دیکھا۔ نجران کے وفد نے کفار قریش کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم پر سلام ہو، ہم تمہارے ساتھ جہالت و نادانی سے پیش نہیں آتے۔ ہمارے لیے وہ ہے جس پر ہم ہیں اور تمہارے لیے وہ ہے جس پر تم ہو۔ ہم اپنی بھلائی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وہ لوگ کفار قریش کی باتوں میں نہیں آئے اور اسلام پر قائم رہے۔ کہا جاتا ہے انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یتلی علیہم۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ یعنی قرآن مجید ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ یہ لوگ اپنا اجر دو بار دیے جائیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں
اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، لا نبتغی الجاہلین۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیات کریمہ ان 70 عیسائی علماء کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں نجاشی نے بھیجا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ مبارکہ ختم کی تو ان پر گریہ طاری ہو گیا، وہ بہت روئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ کفار قریش اپنا ہر قسم کا حربہ، ہر قسم کا داؤ چل رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے، لیکن یعنی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہی صورتحال تھی کہ جس قدر وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ اسی نسبت سے اور زیادہ پھیلتا جا رہا تھا۔ کفار مکہ نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزے، خرق عادت چیز کو دکھانے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ آپ کو عاجز اور خاموش کر دیا جائے، اور اس طرح لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا جائے، ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بھی پیدا کی جائے اور آپ کو جھٹلانے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے۔ انہیں یہ وہم و گمان تھا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب کریں گے، کوئی خرق عادت چیز طلب کریں گے تو وہ کر نہیں پائیں گے، اس سے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ سب دور رہیں گے ان سے۔ اسی مقصد کے لیے مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں ان کے سرکردہ لوگ، بڑے بڑے لیڈر ان کے، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب بن اسد، زمعہ بن اسود اور نضر بن حارث کے علاوہ اور بھی ان جیسے بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اس طرح چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں کہ آدھا چاند جبل ابی قبیس پر ہو اور آدھا چاند جبل قعیقعان پر دکھائی دے۔ ایک طرف جبل ابی قبیس کی طرف ہو آدھا، اور آدھا کس کی طرف ہو؟ جبل قعیقعان کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان فعلت تؤمنوا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے کہا ہاں۔ وہ 14ویں کی رات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، درخواست کی کہ آپ کو وہ چیز عطا فرمائی جائے جس کا مشرکین نے سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درخواست قبول فرمائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آدھا چاند جبل ابی قبیس پر رونما ہوا اور آدھا چاند جبل قعیقعان پر چمکنے لگا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے یا ابا سلمۃ بن عبد الاسد والارقم بن ارقم اشہدوا، اے ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم تم سب گواہ ہو جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر لوگوں کو گواہ بنانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کو کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے پر جانے کا معجزہ دکھایا۔ مشرکین نے جب اپنا یہ مطالبہ پورا ہوتے دیکھ لیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے تو وہ حق کا بکا رہ گئے۔
انہیں گمان بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہ معجزہ دیکھ لینے کے باوجود وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے یہ تو ابن ابی کبشہ کا جادو ہے، تم ذرا انتظار کرو اور دیکھو کہ مسافر لوگ کیا بتاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں پر جادو نہیں کر سکتے۔ اگر مسافروں نے یہ خبر دی کہ انہوں نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے جیسا کہ تم نے دیکھا ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس کے بعد کفار قریش کے پاس جس جانب سے بھی کوئی مسافر آیا، اس نے یہی خبر دی کہ اس نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ اس دو ٹوک گواہی کے بعد بھی کفار قریش نہ مانے، ایمان نہ لائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ ایک اور روایت میں کفار مکہ کے علاوہ یہود کے علماء کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی دکھانے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے گئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو بڑا پکا جادو ہے۔ ممکن ہے کہ علماء یہود نے بھی یہ مطالبہ اسی وقت کیا ہو جب کفار قریش یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ شک قمر کا یہ واقعہ متعدد طرق سے مروی متواتر احادیث سے ثابت ہے جو قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ اس واقعے کے راوی انس بن مالک، جبیر بن مطعم، حذیفہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ معجزہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 برس پہلے رونما ہوا۔ اس کے بارے میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسا معاملہ ایک مرتبہ رونما ہوا تھا اور یہ اتنی دیر تک برقرار رہا جتنی عصر سے رات تک کی درمیانی مدت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی دوران ایک اور بھی اہم بات ہوئی۔ وہ اہم بات یہ تھی کہ اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی ادھر مکہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے تھے، لوگ دھیرے دھیرے اسلام لا رہے تھے۔ اس وقت فارس اور روم دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم کے لوگ عیسائی تھے اور اہل فارس یعنی ابھی جو فی الحال ایران ہے اور عراق کا حصہ بھی اسی میں تھا، عراق، وہ سب مجوسی مشرک تھے۔ ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، فارسی رومیوں پر غالب آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فارسیوں کے غلبے کی خبر ملی تو ان پر یہ بات بہت گراں گزری۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ فارس کے مجوسی جو اہل کتاب نہیں تھے وہ روم کے اہل کتاب پر غالب آ جائیں۔ کفار مکہ کو فارس کی فتح پر بہت خوشی ہوئی، وہ مسلمانوں کی ناگواری پر بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی اور کہا، تم اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، ہم اہل کتاب نہیں ہیں، ہمارے فارسی بھائی بھی تمہارے اہل کتاب، ہمارے فارسی بھائی تمہارے اہل کتاب بھائیوں پر غالب آ گئے ہیں، اسی طرح جب تم ہم سے لڑو گے تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی سورہ روم کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین سرزمین شام کے علاقے میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ دیکھیے بشارت کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تو وہ مغلوب ہو گئے ہیں لیکن جلد غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی،
اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ نہایت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے تو بالکل غافل ہیں۔ ان آیات میں دو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رومیوں کے غلبے کی پیشن گوئی، اور دوسرے ان کے غلبے کے زمانے میں مسلمانوں کے فتح کی خوشخبری۔ ان آیات مبارکہ کے نزول کے وقت دور دور تک ایسے کوئی آثار نہیں تھے کہ ان دونوں پیشن گوئیوں میں سے کوئی ایک محض چند سال ہی میں پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکہ میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، دوسری طرف رومی عیسائیوں کی پسپائی اور مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایرانی فوجوں نے 613 عیسوی میں دمشق فتح کیا، پھر 614 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک سال کے اندر اندر وہ اردن، فلسطین اور یہ سینائی پورا علاقہ جو تھا سب پر قابض ہو کر مصر تک پہنچ گئے۔ ترکی میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی ہوئی آبنائے باسفورس کے کنارے تک جا پہنچی۔ 617 عیسوی میں انہوں نے استنبول کے سامنے خلقدون پر بھی قبضہ کر لیا۔ قیصر روم ہرقل نے شاہ ایران خسرو پرویز سے صلح کی عاجزانہ درخواست کی، جسے اس نے مسترد کر دیا۔ قیصر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اس نے استنبول چھوڑ کر تیونس منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ 619 عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا، اور مجوسی فوجوں نے لیبیا کے قریب پہنچ کر وہاں تک قبضہ کر لیا۔ جب سورہ روم کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور مکہ کے گرد و نواح میں بلند آواز سے یہ آیات تلاوت کرنے لگے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ قریش کے کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ چند برسوں میں رومی فارسیوں پر غالبہ پالیں گے، کیوں نہ ہم تم سے اس بات پر شرط لگا لیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشرکین نے شرط لگا لی اور کچھ مال گروی رکھ لیا۔ مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ مغلوب رومی فارسیوں پر غالب نہیں آ سکتے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اس کی خبر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ مشرکین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بضع 3 سال سے لے کر 9 سال تک کی مدت کا وقت ہوتا ہے، اب تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک ایسی موزوں مدت طے کر لو جو تمہارے نزدیک انتہائی مدت ہو۔ انہوں نے آپس میں 6 سال کی مدت مقرر کر لی۔ پھر 6 سال گزر گئے لیکن رومی فارسیوں پر غالب نہ آئے۔ اس صورتحال میں مشرکین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروی رکھا ہوا مال اپنے تصرف میں لے لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے 10 سے کم مدت یعنی 9 سال کیوں مقرر کیوں نہ کی؟ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا عدد ہی فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی مدت پر اتفاق نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فی بضع سنین فرمایا تھا، اور بضع 3 سال سے لے کر 9 سال تک ہوتا ہے۔ جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ اس طرح قرآن مجید کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رومیوں کا یہ غلبہ بدر کے دن ہوا جب مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی، چنانچہ مسلمان 2 کافر قوموں کو بیک وقت شکست فاش ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرط لگانے کا یہ واقعہ شرط حرام قرار پانے سے پہلے کا ہے۔
اسلام نے ہر قسم کی شرط حرام قرار نہیں دی، بلکہ صرف اس شرط کو حرام قرار دیا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ جہاں تک جائز شرط کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کی پابندی ضروری قرار دی ہے۔ اب دیکھیے اس طریقے سے ایرانیوں کو بھی شکست ہوئی جو مشرک تھے، اور عیسائی جو تھے وہ غالب آئے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف کفار کو شکست ہوئی جو مشرک ہوئے۔ اس طریقے سے دونوں طرف سے مشرکین کی جماعت ہار گئی اور اللہ کے نام لیواؤں کو فتح حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے آگے اگلی کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔